بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، الحمدللہ۔ آج جو میں آپ کو قصہ سنانے جا رہی ہوں وہ ہمیں میرے ایک ماموزاد بھائی نے بتایا ہے۔ قصہ سنانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ مجھے بازار تک جانا تھا، میں بس میں سوار ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ نام وغیرہ پوچھا تو محمد بتایا، میں نے بھی اپنا تعارف اسے کرایا۔ اس سے بازار آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ دوسری بار پوچھا تو کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہو۔ پھر اس نے بتایا کہ میں موبائل بیچنے جا رہا ہوں، پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ موبائل کا نام سن کر میں چونک گیا کہ اس عمر میں تو لڑکے موبائل خریدتے ہیں اور یہ بیچنے جا رہا ہے۔ کیا موبائل تمہاری ضرورت نہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آج کے دور میں موبائل کی کسے ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک دو مجبوریاں سامنے آن کھڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے موبائل بیچنا پڑ رہا ہے۔ اس نے اداس لہجے میں کہا، کیا تم مجھے وہ مجبوری بتا سکتے ہو؟ شاید میں تمہاری کوئی مدد کروں۔ پہلے تو وہ بتانے سے ہچکچایا مگر پھر اپنی زندگی کے دکھ بیان کر ہی دیے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں ابو وفات پا گئے ہیں، دونوں بہنیں اسکول جاتی ہیں۔ چھوٹے نے اسکول چھوڑ دیا ہے اور وہ گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام سیکھ رہا ہے۔ میں ایک مدرسے سے قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں۔ امی زیادہ تر بیمار رہتی ہیں۔ گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ قرآن کی کلاس سے آدھی چھٹی پہ میں 2-3 دکانوں کا سامان ڈھو کر وہاں پہنچاتا ہوں۔ کچھ چھوٹے بھائی کو بھی دن کی مزدوری مل جاتی ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو رات بھوکے پیٹ ہی گزارنی پڑتی ہے، روزہ سمجھ کر ہی دن گزر جاتا ہے۔ تمہاری فیس اور کھانے کا بندوبست تو مدرسے کے ذمہ ہوگا، وہ فکر تو نہیں ہوگی؟ میں نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایک دوست سمجھ کر مجھے آپ اپنا مسئلہ بتا سکتے ہو۔ اس رب کا شکر ہے کہ اس نے کبھی خالی پیٹ سونے نہیں دیا۔ بس کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے مگر پھر یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہوں کہ جیسے رب چاہے رکھے، ہماری کیا مجال اس کے اصول و قواعد میں دخل دینے کی۔ مدرسے کے لڑکے جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کے بچے ہوئے ٹکڑے میں کھا کر پیٹ بھر لیتا ہوں۔ ویسے بھی پیٹ ہی تو بھرنا ہوتا ہے، چاہے ٹکڑوں سے بھرے یا پوری روٹی سے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے سر پہ ہتھوڑا دے مارا ہو۔ ہمارے بچے 100 طرح کے کھانے سامنے ہونے کے باوجود نخرے کرتے ہیں۔ کبھی بازار سے آرڈر پہ کھانے منگوا کر کھائے جا رہے ہیں تو کبھی باہر جا کر رات کے پارٹیاں کی جا رہی ہیں، اور ایک یہ دنیا ہے جو ٹکڑے کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ بجلی کا بل 3000 آیا ہے، گھر کا کرایہ 10,000 ہے، ان دونوں چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میرے پاس ایک موبائل ہے، سوچا کہ موبائل بیچ کر بل ادا کروں، پھر دونوں بھائی مل کر محنت مزدوری کر کے گھر کا کرایہ جمع کر لیں گے۔ میں اس کے بلند حوصلے کو دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ اتنی کم عمر میں اتنے بلند حوصلے۔ میرے پیارے دوست، نام محمد رکھا ہے تو پھر مشکلات تو پیش آئیں گی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حوصلے مت ہارنا، ہر دکھ کا جو مردی سے مقابلہ کرنا، پھر دیکھنا کامیابی کیسے تمہارے قدم چومے گی۔ مشکل کے بعد جو آسانی آتی ہے، اس کو پانے کا عجیب ہی مزہ ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3000 روپے نکال کر اس کی مٹھی پہ رکھ دیے۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ پٹھان تھا نا، بنا محنت کے اس کے انا پیسے لینا کیسے گوارا کرتی۔ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ادھار سمجھ کر اسے رکھنے کو کہا، اپنا نام اور پتہ اسے بتایا کہ کبھی پیسے ہوئے تو لوٹا دینا۔ اب ہماری منزل قریب آ رہی تھی مگر وہ منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی واپس جانا چاہتا تھا، کیونکہ اب اسے اس منزل پہ نہیں بلکہ دوسری منزل پہ پہنچنا تھا۔ اس نے اس وعدے پہ پیسے لیے کہ میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ بس اپنے سٹاپ پہ رکی اور ہم دونوں اتر گئے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مڑ گیا اور میں بازار کی طرف چل پڑا۔ 10 دن بعد مجھے حج پہ جانا تھا اور میں حج کے لیے کچھ سامان خریدنے آیا تھا۔ ٹھیک 10 دن بعد میں حج پہ چلا گیا
اللہ کے گھر پہنچ کر بھی محمد کا چہرہ میرے سامنے گردش کرنے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر بھی محمد کی تصویر میں میرے نظروں کے سامنے آ جاتی اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ اس راہ میں کتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ اللہ کی کتاب کا دل میں اتر جانا کوئی معمولی بات تھوڑی ہی ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد میں گھر لوٹا، مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز کے اختتام پہ میں باہر نکلنے لگا تو محمد مجھے مل گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے کھلکھلا اٹھا، حج کی مبارکباد دی اور بتایا کہ میری امی ہر روز تہجد میں آپ کو دعا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ دنیا میں اچھے اور برے سبھی لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا پتہ بتایا جو کہ ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے تھا۔ میں کبھی کبھار اس کے گھر کھانا اور ضرورت کی کچھ چیزیں بھیج دیا کرتا۔ اس سے میرے رزق میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ویسے بھی رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مال خرچ کرنے پہ 700 گنا بڑھا چڑھا کر لوٹا دے گا۔ محمد کا رزق میرے رزق میں شامل تھا۔ سفر تو ایک وسیلہ بن گیا۔